فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم، شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 40، اور ہم الحمدللہ خطبہ نمبر 88 پر آ گئے ہیں۔ اور یہ جو جلد سوم ہے اس میں کل خطبے 90 تک خطبات کا ہم پڑھیں گے، تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 509 پر خطبہ 88۔ آئیے سب سے پہلے خطبے کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے علاوہ یہ خطبہ مرحوم کلینی نے روضہ کافی اور شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں سخن امام علی علیہ السلام کے ضمن میں کچھ فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کتاب نہایا میں یہاں پہ نقطہ کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہایا میں ابن اسیر نے بھی اس کے پیچیدہ الفاظ کو جلد نمبر 1 صفحہ 46 میں مادہ ازل میں نقل کیا ہے۔ یہاں پر یہ خطبے کی سند پڑھی، پھر لکھا ہے کہ یہ خطبہ کہ جس میں لوگوں کی ہلاکت کے اسباب مولا نے بیان کیے ہیں۔ آئیے خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ خطبہ حقیقت میں 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام علی مقام علیہ السلام اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ الہی عذاب ناگہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں، ستمگروں اور بگڑی ہوئی فسادی قوموں کو مدتوں مہلت دیتا ہے اور ان کی جزا و سزا میں عجلت سے کام نہیں لیتا، اس لیے کہ شاید وہ ہوش میں آئیں، توبہ کریں اور حق کی طرف واپس پلٹیں۔ دوسری عبارت میں الہی جزا و سزا میں ہرگز انتقام کا پہلو نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا ہدف تعلیم و تربیت اور عبرت ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حق کو سننے اور سمجھنے اور دلوں کی بیداری کا سبب بننے والے سبق آموز و عبرت آموز نکات کو سمجھنے والے کم ہیں۔ دوسرے حصے میں منحرف اقوام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں مولا کہ وہ اپنے دینی اختلافات کے حل کے لیے وحی کے سرچشمے آسمانی کتابوں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے الہام حاصل کرنے کے بجائے اپنی ناقص آراء اور بے بنیاد خیالات اور وہم و گمان پر اکتفا کرتے ہیں، اور وہم و گمان اور ظلمتوں کی وادی کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور اپنی ہلاکت کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں۔ اور اب آئیے خطبہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ یہاں پر اس کا ہم سب سے پہلے پہلا حصہ پڑھیں گے، اور یہ خطبہ 2 حصوں پر شاید مشتمل ہے، میرے خیال ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ عربی میں کہاں سے کہاں تک پیراگراف ہے نوٹ کیجیے گا۔ یہ شروع ہوتا ہے اما بعد فإن اللہ لم یقسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے ولا کل ناظر ببصیر، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اما بعد پروردگار نے کسی دور کے ظالموں کی کمر اس وقت تک نہیں توڑی جب تک کہ انہیں مہلت اور ڈھیل نہیں دے دی، اور کسی قوم کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس وقت تک جوڑا نہیں جب تک کہ اسے مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا نہیں کیا۔ اپنے لیے جن مصیبتوں کا تم نے سامنا کیا ہے اور جن حادثات سے تم گزر چکے ہو انہی میں سامان عبرت موجود ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہر دل والا عقل مند نہیں ہوتا ہے اور ہر کان والا سمیع یا ہر آنکھ والا بصیر نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے پہلے حصے کا یہاں پہ ترجمہ پڑھ لیا۔ خطبہ 88 ہم پڑھ لیں اور اب ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ یہاں لکھا ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے کہاں ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے اور یہی یہاں پر ہیڈنگ ہے اس جملے میں۔
लिखा है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस हिस्से में 2 अहम नुक्तों की तरफ इशारा फरमाया है। पहला ये कि खुदावंद आलम ने ज़ालिमों और सितमगरों को बेदार और ख़बरदार रहने का मौका अता फरमाया है, और दूसरा ये कि कामयाबियाँ सिवाय तहम्मुल और बर्दाश्त के मुमकिन नहीं हैं। फरमाते हैं कि हम्द व सनाए इलाही के बाद खुदावंद आलम दुनिया के सितमगरों की कमर नहीं तोड़ता, मगर ये कि उनको मोहलत देता है और बहुत सारी नेमतों से नवाजता है ताकि गौर व फिक्र करें, नेमत इलाही का शुक्र अदा करें। लेकिन वो शुक्रिया के बजाय मगरूर हुए और अपने मजालिम में इजाफा किया। जी हाँ, खुदावंद आलम हकीम और हलीम है, गफ़ूर और रहीम है, और अपनी इन सिफ़ात हुस्ना की बिना पर अज़ाब व सज़ा और अमल की पादाश देने में उजलत नहीं करता, बल्कि उन गुमराहों और बदकारों को काफ़ी मौक़े देता है ताकि वो हिदायत के रास्ते पर वापस आ जाएं और गलत कामों से दस्तबरदार हो जाएं, यहाँ तक कि उनकी तरगीब की खातिर नेमतों की फरावानी अता करता है, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन और कौम बनी इसराइल और कौम सबा, सीन से है सीन बे अलिफ, कौम सबा और की तारीख़ों में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी उम्मत की हड्डी को नहीं जोड़ा जब तक कि उसे शिद्दत व सख्ती और आजमाइश में नहीं डाला, ताकि उन नेमतों की कदर पहचान ले, उनका एहतराम करे और उनकी बखूबी निगहबानी करे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके अलावा जैसा कि गुफ्तगू को जारी रखते हुए इमाम ने मज़ीद फरमाया कि जिन मुश्किलात का सामना करते हो, जिन सख्तियों से तुम गुज़रते हो, उनमें तुम्हारे लिए बहुत सी इबरतें हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, और साथ में इसको समझाने के लिए ये भी ब्रैकेट में लिखा है कि ये तुम्हारी कमज़ोरियों और नातवानियों को ज़ाहिर करती हैं और मुश्किलात के हल के तरीक़े सिखाती हैं, और ये तुम्हारी तमाम ज़िंदगानी के लिए तजर्बा होगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर साथ ही ये लिखा है कि गोया के इमाम अलैहिस्सलाम अपनी इस गुफ्तगू के ज़रिए चाहते हैं कि अपने साथियों को तसल्ली दें और बनी उमैया की कामयाबी के बायस जहन में पैदा होने वाले सवालात और अपने साथियों की बेचैनी का जवाब दें कि जल्दी ना करें, इन जालिमों का जुल्म बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह की दी हुई मोहलत तमाम हो जाएगी और अजाब के ताज़ियाने उनके जिस्म पर बरसाए जाएंगे। अपनी मुश्किलात से परेशान ना हों, क्योंकि ये एक सुन्नत इलाही है कि सख्तियों को बर्दाश्त करने के बाद उम्मतों के नुकसानात का इजाला होता है। यहाँ तक कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग अहज़ाब में नुसरत इलाही उस वक्त आई कि जब लश्कर इस्लाम सख्त मुश्किल में था और नौबत यहाँ तक पहुंची थी कि कुरान फरमाता है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 10 और 11 तर्जुमा के खौफ से कलेजे मुंह को आ गए थे। यहाँ पर मोमिनों का इम्तहान लिया गया था और खूब अच्छी तरह झंझोड़े गए थे। ये सूरह अहज़ाब आयत 10 और 11 का हमने तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है कौम बनी इसराइल के बारे में कुरान में है कि जब वो दुश्मन की तरफ से शदीद दबाव में आ गए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वो लोग, अच्छा ये जो यहाँ पर है तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वो लोग कहने लगे कि ए मूसा, तुम्हारे आने के कबल ही से और तुम्हारे आने के बाद भी हमको तो बराबर तकलीफ़ ही पहुँच रही है, दुश्मन की अज़ियतें कब ख़त्म हुई हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये यहाँ पर जो जवाब दिया हज़रत मूसा ने वो सूरह एराफ की आयत नंबर 129 है। तर्जुमा के अनकरीब ही तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और तुम्हें ज़मीन में उसका जानशीन बनाएगा, फिर देखेगा कि तुम कैसा काम करते हो। ये सूरह एराफ आयत 29 का तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है कि इस बिना पर उम्मत इस्लामिया और गुज़िश्ता दीगर उम्मतों में भी ये इलाही दस्तूर जारी था और इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब भी इस दस्तूर से मुस्तस्ना नहीं थे। जी हाँ, ये सब दर्स इबरत है मगर उन लोगों के लिए जो बसारत, समाअत और दिल रखते हैं। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम सिलसिला कलाम को बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि लेकिन हर साहिब दिल आकिल नहीं होता और ना हर कान रखने वाला गोशे शिनवा रखता है और ना हर आँख रखने वाला चश्मे बीना रखता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इंसानी तारीख़ के सफ़ात इबरतों से भरे पड़े हैं। हमारी मुख्तसर तारीख़ अगर सही तौर पर मुशाहिदा हम करें तब भी उन इबरतों से पुर है, बल्कि इस पूरी कायनात को इबरतों ने घेर रखा है। लेकिन अफसोस ये है कि देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और इबरत लेने वाले कम हैं। इस बिना पर उन्हें गलत रास्तों पर गामज़न हैं। इस बिना पर उन्हें
غلط راستوں پر گامزن وہ ہونا چاہیے، یہاں پہ اس بنا پر وہ غلط راستوں پر گامزن ہیں اور اسی بدبختی میں پھنسے رہیں گے۔ اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے نکتہ۔ سب سے پہلے یہاں پہ اس کی ہیڈنگ ہے نکتہ کی ظالموں کا مقدر، لکھا ہے وہ تمام لوگ جو پروردگار عالم اور اس کی عدالت پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات کے معتقد ہیں کہ اس عالم ہستی کی بنیاد عدل و انصاف پر استوار ہے، ظلم و ستم کائنات کی سرشت کے خلاف ہے، لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صفحہ ہستی پر کچھ جابر و ظالم نمودار ہوتے ہیں اور مدتوں اپنی حکومت قائم کیے رہتے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار کے عدل اور اس جہان ہستی کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مواقع کیوں فراہم کیے۔ اب لکھا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے مختلف عوامل و اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اب یہاں پہ انہوں نے عوامل و اسباب 4 بتائے ہیں۔ پہلا کہ لوگ فاسد ہو جائیں اور ان کی دنیاوی پاداش اسی قسم کی حکومتیں ہوں، جیسا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی وصیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، پھر جتنی بھی دعائیں مانگتے جاؤ گے قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 47۔ پھر اب یہاں پہ انہوں نے پہلا ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ مختلف عوامل و اسباب ہوں گے، پہلا پڑھ لیا۔ اب دوسرا ہے کہ کبھی ظالم و ستمگر لوگ کچھ نیکی کے کام بجا لاتے ہیں جن کی بدولت کچھ مدت انہیں مہلت دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں نقل ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حضور یہ عرض کیا کہ یا الہی تو نے فرعون کو 400 سال تک مہلت دی، حالانکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، پیغمبر اور تیری آیتوں کی تکذیب کرتا ہے۔ جواب ملا کہ وہ خوش اخلاق تھا اور اس تک عام آدمی آسانی سے پہنچ سکتا تھا، میں نے یہ چاہا کہ ان اچھی صفات کے بدلے اسے یہ مہلت دوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 129۔ تیسرا لکھا ہے کہ تیسرا ایک وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ خدا ظالم اور ستمگروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کی مہلت دیتا ہے کہ شاید بیدار ہو جائیں اور ہدایت کے راستے پر واپس آ جائیں اور ظلم و ستم سے باز آ جائیں۔ چوتھا ہے کہ چوتھا سبب بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ان میں سے بعض کسی طرح سے بھی ہدایت کے قابل نہیں ہیں، خداوند عالم انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ مزید گناہوں سے آلودہ ہو جائیں اور ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو، اس شخص کی طرح کہ جو درخت کے جتنا اوپر چڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کے نیچے گرنے میں سخت تکلیف اور درد ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے ترجمہ، اور جن لوگوں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 178، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت فارغ البالی دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت 178 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس بنا پر ہم کسی ستمگر اور ظالم کو امت مسلمہ پر تسلط جمائے دیکھتے ہیں تو اس بنا پر ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم کے عدل کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ اس میں طرح طرح کے عوامل ہیں جن کے بارے میں اوپر کے حصے میں اشارہ ہو چکا ہے۔ اور سامعین، اب یہ خطبہ 88 اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی کے پیراگراف کا آغاز اور اختتام بتاتی ہوں۔ فیا عجبن و مالی لا عجبو، یہاں سے سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہا ہے واسباب محکمات۔ ترجمہ ہے انورٹڈ کاما، کس قدر حیرت انگیز بات ہے اور میں کس طرح تعجب نہ کروں کہ یہ تمام فرقے اپنے اپنے دین کے بارے میں مختلف دلائل رکھنے کے باوجود سب غلطی پر ہیں کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور نہ ان کے وسیع کے اعمال کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ غیب سے پرہیز
اور نہ عیب سے، غیب پر ایمان، نہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ عیب سے پرہیز کرتے ہیں، شبہات پر عمل کرتے ہیں اور خواہشات کے راستوں پر قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک معروف وہی ہے جس کو یہ نیکی سمجھیں اور منکر وہی ہے جس کا یہ انکار کریں۔ مشکلات میں ان کی جائے پناہ خود ان کی ذات ہے اور مبہم مسائل میں ان کا اعتماد صرف اپنی رائے پر ہے، گویا کہ ان میں کا ہر شخص اپنے نفس کا امام ہے اور اپنی ہر رائے کو مستحکم وسائل اور مضبوط دلائل کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے دوسرا حصہ اس خطبے کا، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی شرح و تفسیر۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ہر دھرمی اختلاف کا سرچشمہ ہے۔ لکھا ہے جیسا کہ ملاحظہ کیا گیا کہ اس خطبے کے گزشتہ حصے کے آخری جملوں میں انسانی زندگی کی عبرتوں سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ اس حصے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام عبرتوں کے مقامات میں سے ایک اہم مقام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ ہے قوموں کے درمیان انبیاء و اوصیاء کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے شدید اختلافات ہیں اور گمراہی کی تاریکیوں میں سرگرداں ہونا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے، اور کیوں نہ حیرت ہو، ان گروہوں کی خطاؤں پر جبکہ ان کے پاس اپنے مذہب پر مختلف دلائل بھی ہیں، پھر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور نہ ان کے وصی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نہ عیب سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے میں ابھی امت اسلامی میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، مختلف مذاہب، خواہ اصول خواہ فروع، اصول و فروع، فیرے و عین فروع پیدا ہو گئے تھے۔ اسلامی مملکتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے دیگر قسم کے مذاہب نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام ان اختلافات پر تنقید کرتے ہیں اور کچھ خطاؤں اور اشتباہات کو ان اختلافات کا سرچشمہ جانتے ہیں کہ اس خطبے میں ان خطاؤں کے 10 نمونوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ 4 نمونے تو وہی ہیں کہ جو مذکورہ بالا عبارت میں ذکر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے چلتے ہیں، پہلی دوسری تیسری، یہاں لکھا ہے خطا۔ پہلی خطا کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے توسط سے بیان شدہ آسمانی وحی اور پیغام الہی کے تابع نہیں ہیں۔ دوسری خطا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اوصیاء کے عمل کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور تیسری خطا کہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب آئیے، اب یہاں پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ غیب پر ایمان، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے آگے مزید جانیں گے۔ لکھا ہے اس سلسلے میں قرآن و نہج البلاغہ کے مفسرین کے مابین بحث ہے۔ بعض لوگ غیب سے خدا کی پاک ذات مراد لیتے ہیں، بعض اسے قیامت کی طرف اور بعض قرآن کے متشابہات کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض اس کے لیے ایک وسیع معنی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ غیب وہ تمام امور ہیں جو انسان کی حس کے دائرے سے باہر ہیں۔ اس بنا پر تمام گزشتہ معنی اس میں شامل ہیں، آخر والا معنی مناسب تر معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ پہلی دوسری تیسری خطا تو ہم نے پڑھی تھی، چوتھی خطا ہے کہ وہ لوگ ایوب سے اجتناب نہیں کرتے، بالفاظ دیگر عفاف، عین فعل عفاف کا ملکہ، یعنی ایسی استعداد جو گناہوں سے باز رکھتی ہے، تو دیگر عفاف کا ملکہ ان میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر گناہ سے بآسانی خود کو آلودہ کر لیتے ہیں، اور یوں ان کی ایمان کی عمارت بھی ویران ہو جاتی ہے اور ان کے اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایمان کا تزلزل عمل میں آلودگی کا سبب بنتا ہے، جس طرح ان کے عمل میں آلودگی ایمان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتی ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی خطائیں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں عربی کا ترجمہ پہلے پڑھتی ہوں کہ وہ لوگ شبہات پر عمل کرتے ہیں اور خواہشات کے راستوں پر قدم آگے بڑھاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے فش شبہات، اس تعبیر سے ایک لطیف نقطے کی جانب اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کو شبہات کے مجموعے میں چھپا دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے برے اعمال سے واقف نہ ہوں۔ وہ بہت کم حدیث و قرآن کے محکمات کی طرف رجوع کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس متشابہات کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ خارجی موضوعات میں واضح چیزوں سے
پہلو تہی کرتے ہیں اور مشتبہ چیزوں کی جستجو کرتے ہیں، کیونکہ صرف یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے برے اعمال کو شریعت کا لبادہ اڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عربی کا جو مولا کا ایک خطبہ کا حصہ ہے کہ لکھا ہے یسیرونا فی الشہواتی، اس جملے سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا راستہ شہوات کے درمیان سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آگے چل کر وہ راستے ترک کر دیں، اور چونکہ فعل مضارع یعملونا یسیرونا میں استمرا و دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا کام ہمیشہ شہوات اور شبہات سے سروکار رکھنا ہے۔ اس نقطے کا ذکر لازمی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ان کے اعمال ان کے فاسد کی عکاسی کرتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شہوات سے آلودہ ہونے کے لیے ایسے عقائد کا سہارا لیں جو ان کے اعمال کی توجیہ کریں۔ اب 7ویں اور 8ویں خطائیں لکھی ہیں ہیڈنگ، اس میں لکھا ہے کہ پھر حضرت علی علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ان گمراہ اور کبھی عام نما لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ان کی 7ویں اور 8ویں خطاؤں کو بیان کرتے ہیں کہ انورٹڈ کوما کے نیکی ان کی نظر میں وہی ہے جسے وہ نیک سمجھیں، اور جس بات کو وہ برا جانیں بس وہی چیز بری ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر لکھا ہے خدا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رابطہ توڑنے کی بدولت ان کے پاس اچھائی کو برائی سے تمیز دینے کا معیار نہ تو الہی وحی ہے اور نہ پیغمبر و معصومین علیہ السلام کی سنت، بلکہ ان کا معیار اپنی نفسانی خواہش اور دلی آرزوئیں یا گروہی اہداف، قومی تعصبات اور وہ مسائل ہیں کہ جو ان کے مادی منافع کے محافظ ہوں، اگر وہ واقعی طور پر بھی اہل فکر و دانش ہوں، چونکہ وحی اور معصومین علیہ السلام کی رہنمائی کے بغیر انسانی فکر میں خطا کے امکانات ہیں، اس کے باوجود گمراہی کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اب 9ویں اور 10ویں خطائیں یہاں پہ اکٹھی لکھی ہیں۔ لکھا ہے مولا کے کلام کا پہلے حصہ، انورٹڈ کوما کے مشکلات میں ان کی جائے پناہ خود ان کی ذات ہے، اور مبہم مسائل میں ان کا اعتماد صرف اپنی ناقص رائے پر ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ دراصل یہ بدبختیاں وہاں سے پیدا ہوئیں کہ جب انہوں نے شروع سے ہی وحی و سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اس بنا پر وہ جس قدر آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی حق سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مشکلات کے حل کے لیے اپنی ناقص فکر، ناتواں عقل، کم علمی اور ان بے تحاشا اشتباہات کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کا یہ دستور ان کے کاموں کو روز بروز الجھا دیتا ہے اور ان کی گمراہی میں شدت پیدا کرتا ہے۔ ان خصوصیات کے نتیجے کے طور پر آخر میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ گویا کہ ان میں کا ہر شخص اپنے نفس کا امام ہے اور اپنی ہر رائے کو مستحکم وسائل اور مضبوط دلائل کا نتیجہ سمجھتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، حالانکہ ان کے افکار مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ بریکٹ بھی کلوز ہو گیا، انورٹڈ کوما بھی کلوز ہو گیا۔ اب ساتھ ہی یہاں پہ لکھا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ عنکبوت آیت 41 ترجمہ، اور ان میں تو شک نہیں کہ تمام گھروں سے بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کہ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمام گھروں سے بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اگر یہ لوگ اتنا بھی جانتے ہوں۔ انورٹڈ کوما یہاں کلوز ہو گیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ پھر لکھا ہے، جی ہاں، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے فکری و عقیدتی اختلافات میں اور حق و باطل سے اور صراط مستقیم کو غلط راستے سے تشخیص دیتے وقت واضح الہی معیاروں کو چھوڑ دیا اور اپنی کوتاہ فکر اور باطل آراء کے دامن میں پناہ لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اس طرح شرک و بت پرستی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے جسم کے قائل ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں، سواری، گھنگریالے بالوں اور دیگر اعضاء و جوارے کے قائل ہیں، اور کبھی اس کے برعکس خدا کی صفات کے سلسلے میں تعطیل، یہ ورڈ جو تعطیل ہے وہ انورٹڈ کوما میں لکھا ہوا ہے، تعطیل کے قائل ہوئے ہیں، اس معنی میں
کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس کے متعلق گفتگو کریں۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ وہ بچکانہ تشبیہ اور احمقانہ تعطیل، ناقص آراء اور الہی پیشواؤں کی ہدایات کو ترک کر دینے کا نتیجہ ہے، اور یہ لوگ خوارج جیسے بن جاتے ہیں جو کہ بزعم خود خالصانہ، ہجے کرتی ہوں، بے زے عین میم اور زیر ہے، اور خود خالصانہ خے واو دال خے الف لام صاد الف نون ہے، خالصانہ عبادت میں غرق تھے اور نجات کے راستے پر گامزن اور کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف انسانی اور اسلامی معاشرے کے لیے حکومت کی ضرورت جیسے واضح مسئلے کا انکار کرتے تھے۔ اور اب آ گئے ہیں ہم پیج 519 پر اور پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ، اور نقطے میں ہیڈنگ ہے ہر دھرم گمراہ لوگ۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ ہم نے احادیث میں بارہا پڑھا ہے کہ ہوا پرستی انسان کو حق سے دور رکھتی ہے۔ اس کے متعلق مذکورہ خطبے کے آخری حصے میں جامع طور پر گفتگو ہوئی ہے۔ وہ جو شہوات کی راہ پر گامزن ہیں نہ معروف خدا کو معروف سمجھتے اور نہ منکر خدا کو منکر، دلیل عقلی کے تابع نہیں ہیں۔ جو چیز ان کے نفسانی میلان کے موافق ہو اسے معروف سمجھتے ہیں، اور جو چیز مخالف ہو اسے منکر سمجھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جب پیچیدہ مسائل سے دوچار ہوں تو بجائے اس کے کہ واقعی دلیل سے کام لیں، بلکہ آیات قرآنی اور الہی پیشواؤں کی ہدایات کا سہارا لیں، گناہ آلودہ اور پس فکر و خیال کا سہارا لیتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان میں کا ہر ایک اپنے نفس کا پیشوا اور امام ہے اور اپنا ہی مرجع اور مقتدا۔ دوسرے پیراگراف میں لکھا ہے، ظاہر ہے ایسی راہوں پر چلنے کا نتیجہ سوائے بے راہ روی میں سرگرداں ہونے، کھائی میں گرنے یا پریشانی، راستے میں بھٹکنے اور مصیبتوں میں پڑنے کے کچھ نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بدتر بات یہ کہ اپنی گمراہی کے باوجود خود کو اہل ہدایت و نجات سمجھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ کہف آیت 103 and 104، ترجمہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب عکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ کہف آیات 103 اور 104۔ تو سامعین، خطبہ 88 یہاں پر مکمل ہوا، نقطہ بھی پڑھ لیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پیج 519 پر اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں، کیونکہ اب خطبہ 88 ہم نے پڑھ لیا ہے، اب خطبہ 89 اور 90 صرف 2 خطبات رہ گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہم کتنی نشستوں میں مکمل کرتے ہیں۔ لگتا ہے کم از کم 4 یا 3 نشستیں تو ہوں گی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا مددگار۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔